کہانی کا عنوان عشق آتش، قسط نمبر 14۔ ملیحہ نے واقعی سوچ لیا تھا کہ وہ دوبارہ لائبریری نہیں جائے گی، مگر اس دن جو کتاب اس نے ایشو کروائی تھی وہ تیسرے دن ہی اسے واپس لے آئی۔ لائبریری کے اندر قدم رکھتے ہی اس نے محتاط نظروں سے ہر طرف کا جائزہ لیا تھا، اور جب وہ نظر نہیں آیا تو مطمئن سی ہو کر کتاب واپس کر کے باہر آ گئی۔ اچھا ہوا جان چھوٹ گئی اور مجھے خود پر جبر بھی نہیں کرنا پڑا۔ دل ہی دل میں خوش ہوتی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے پتھریلی روش پر قدم رکھا اور کھٹک کر رک گئی۔ روش کے ساتھ لگی درختوں کی قطار میں وہ سامنے ہی ایک درخت کے سائے میں کھڑا بازو لپیٹے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ملیحہ کو رکتے دیکھ کر وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ 2 دن پہلے میں نے آپ سے کچھ کہا تھا، امید ہے آپ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچا ہوگا۔ ایسے بولا جیسے اسے شرمندہ کرنا چاہتا ہو، اور ملیحہ ایک پل کو شرمندہ ہو بھی گئی، مگر فوراً ہی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ یا تو پاگل ہیں یا دیوانے۔ ملیحہ کے چڑھنے کے جواب میں وہ شرارت سے بولا، اتنا بڑا راز آخر آپ کو کس نے بتا دیا؟ میرے وجدان نے، وہ کہہ کر بے نیازی سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ سچ کہہ رہی ہیں، وہ بول کر ہنسا۔ کیا مطلب؟ وہ بالکل نہیں سمجھی، مگر جواب دینے کے بجائے وہ ہنستا ہی رہا۔ وہ الجھن بھرے انداز میں اسے ہنستا ہوا دیکھتی رہی۔ اپنی کہی بات کو سوچا تو کوئی بھی ایسا لطیفہ سمجھ نہیں آیا جس پر وہ یوں ہنس رہا تھا۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے جو آپ یوں ہنس رہے ہیں؟ زبردستی اپنی ہنسی روک کر اس نے ملیحہ کو دیکھا اور کہا، میرا نام وجدان مصطفیٰ ہے۔ ملیحہ کو فوراً ہی اس کے ہنسنے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ وہ ایک بار پھر دل ہی دل میں فل سپیڈ سے اسے گالیوں سے نوازنے لگی، اور میں پاگل بھی ہوں اور دیوانہ بھی، کس لیے ہوں شاید یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ ملیحہ نے سر کو جھٹکا اور آگے بڑھ گئی۔ کیا آپ آرام سے کہیں بیٹھ کر میری بات سن سکتی ہیں؟ اس کی آواز پر ملیحہ رکی تو وہ منت بھرے لہجے میں گویا ہوا، بس 5 منٹ، زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ اب ملیحہ نے ذرا دھیان سے اس کا چہرہ دیکھا۔ شکل سے تو سلجھا ہوا پڑھا لکھا نظر آ رہا تھا۔ ملیحہ نے سوچا، بات سن لینے میں کوئی حرج نہیں، شکل سے تو شریف آدمی لگتا ہے، اگر میں طریقے سے سمجھا دوں تو ہو سکتا ہے دوبارہ پریشان نہ کرے۔ سوچتے سوچتے وہ سیڑھیوں پر جا بیٹھی۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا میری یہ خواہش شریعتاً یا قانوناً ناجائز ہے؟ بالکل نہیں۔ ملیحہ نے بولنے میں سیکنڈ کی دیر نہیں لگائی۔ تو پھر؟ اس نے پوچھا۔ پھر یہ کہ ایک چیز ہوتا ہے معاشرہ، اور جس معاشرے میں آپ اور میں رہتے ہیں وہاں راستے میں بیٹھ کر شادیوں کے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس نے بھی پل بھر کی تاخیر کے بغیر تائید کی۔ ایسا کریں، مجھے اپنا ایڈریس دے دیں، اور کل یہی بات میرے پیرنٹس آپ کے گھر جا کر آپ کے پیرنٹس سے کریں گے، تب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے، وہ چڑھ کر بولی۔ جب میرے بابا مجھ سے پوچھیں گے کہ میں آپ سے کہاں ملی تو کیا کہوں گی؟ کہ راستے میں روک کر آپ نے مجھے پرپوز کیا اور میں نے ہاں کر دی؟ آپ میں کچھ سینس ہے کہ نہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، مگر میں نے خود بھی نہیں سوچا کہ میرے ساتھ کبھی ایسا ہوگا۔ کیا کوئی بھی شخص یقین کرے گا کہ مجھے محبت ہو گئی ہے، وہ بھی کسی ایسی لڑکی سے جسے میں نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، جس کا میں نام تک نہیں جانتا؟ اگر کچھ دن پہلے کوئی مجھ سے کہتا کہ راستے میں کسی لڑکی کو روک کر اسے شادی کے لیے مناؤ، تو میں کبھی بھی کسی بھی قیمت پر ایسا احمقانہ کام کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا، مگر اب میں یہی سوچ رہا ہوں، یہ سب بہت عجیب ہے۔ مگر کیا ان عجیب باتوں کو سوچنے کے بجائے آپ صرف میرے بارے میں نہیں سوچ سکتی؟ وہ ملیحہ کے پیچھے بنی عمارت کو دیکھ کر بول رہا تھا جیسے اس سے مخاطب ہو، دھیمی مگر مضبوط آواز میں، نرم لہجے کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر بولتا۔ بلا شبہ اس کی آواز میں تسخیر کرنے کی طاقت ہے۔ ملیحہ قائل ہو گئی۔ وجدان اب ملیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ کا جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ وہ ایک پل کو رکا، پھر بولا، آپ اگر چاہیں تو انکار بھی کر سکتی ہیں، آپ کو حق ہے۔ بس اتنی سی درخواست ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے بس ایک بار میرے بارے میں سوچ لیجئے گا۔ میری زندگی آپ کے فیصلے سے جڑی ہے۔
بھلا میں کسی اجنبی شخص کے بارے میں کیوں سوچوں؟ وہ بے مروتی سے بولی۔ اجنبی ہی صحیح، مگر کیا آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک پل بھی مجھے نہیں دے سکتی؟ وہ اس طرح بولا کہ ملیحہ نے گھبرا کر سر ہی جھکا لیا تو وہ پسمردگی سے مسکرایا۔ اور میں نے اپنے دن رات آپ کو دے دیے ہیں۔ نہ میں آپ کے سوا کچھ سوچ سکتا ہوں اور نہ آپ کے سوا کچھ سوچنا چاہتا ہوں۔ بہت چاہا تھا میں نے کہ آپ کی چاہت نہ کروں، مگر اب کر بیٹھا ہوں تو مجھے خود پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ نہ جانے وہ کیا کشش ہے جو مجھے آپ کی طرف کھینچتی ہے اور میں کھنچا چلا آتا ہوں۔ ملیحہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ سر جھکائے سرگوشیاں کر رہا تھا، مگر یہ سرگوشیاں بھی اتنی واضح تو تھیں کہ اس کے کان کی لویں سرخ ہو گئیں۔ مجھے اس کی بات ماننی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا اٹھ کر بھاگ جائے، مگر وجدان سامنے ہی کھڑا تھا۔ اگر ہاتھ پکڑ کر روک لیا تو؟ وہ سکن کلر کے سوٹ پر اوڑھے میرون دوپٹے کا کونا مٹھی میں جکڑے فرار کے امکانات پر غور کر رہی تھی کہ تبھی وجدان ناراضی سے بولا، آپ ہمیشہ یہی کرتی ہیں نا؟ کیا؟ بے ساختہ وہ بولی، یہی کہ جب بات آپ کے فیصلے کی آئی تو فرار کی راہیں ڈھونڈ لیں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے گھبرا کر سوچا۔ میں جو بھی کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ وہ جیسے ملیحہ کی سوچ کو سن رہا تھا۔ آپ فیصلہ کرنے سے ڈرتی ہیں؟ فیصلہ تو پھر بھی بڑی چیز ہے، آپ کو تو رائے کا اظہار بھی مشکل لگتا ہوگا۔ میری کوئی رائے ہو تو اظہار بھی کروں، وہ نروٹھے پن سے دل میں بولی۔ اور یہ تو ناممکن ہے کہ آپ کی کوئی رائے ہی نہ ہو۔ ملیحہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کے پاس دماغ ہے، سوچ سکتی ہیں تو رائے بھی رکھتی ہوں گی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی سوچ کو ہی چھپا لیں جس طرح اپنے جذبات چھپا لیتی ہیں۔ اب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے جذبات ہی نہ ہوں۔ جب محسوسات ہیں تو جذبات اپنے آپ ہی ابھر آئیں گے۔ چلو اگر ہوں بھی تو کسی کو کیا پرواہ ہے؟ ایک اور تلخ سی سوچ ابھری۔ کسی اور کو نہ سہی، آپ کو تو اپنے جذبات کی پرواہ کرنی چاہیے، وہ رسان سے سمجھا رہا تھا۔ جذبات ہی تو روح کا عکس ہوتے ہیں اور انسان کی شناخت محض وجود سے نہیں کی جا سکتی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ نے خود کو محدود کر لیا ہے۔ اپنی ذات کے گرد کھینچے گئے اس حصار کو توڑ ڈالیے، کیونکہ کوئی اور تو شاید اس حصار کو پار کر ہی لے، مگر آپ خود اس حصار کو پار نہیں کر پائیں گی۔ ملیحہ کو اپنے سامنے کھڑے شخص سے خوف آنے لگا۔ شاعر نے کہا تھا، میرا بھی چہرہ پڑھ، میرے بھی حالات بتا۔ ملیحہ نے تو ایسی کوئی فرمائش نہیں کی تھی، مگر وجدان اتنی فرصت سے اسے پڑھ رہا تھا جیسے خاص طور پر اسی کام سے آیا ہو۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتا ہے؟ کیا میرے چہرے پر لکھا ہے؟ سوچتے ہوئے غیر محسوس انداز میں ملیحہ نے اپنے چہرے کو چھوا۔ وجدان سے اس سے یہ حرکت بھی چھپی نہ رہ سکی۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، آپ کا چہرہ آپ کا دوست ہے، یہ آپ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتا۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگا، پوچھیں گی نہیں مجھے آپ کے بارے میں یہ سب کس نے بتایا؟ وہ اب بھی خاموش رہی تو وجدان نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کی آنکھوں نے؟ آپ جتنا چپ رہتی ہیں یہ اتنا ہی بولتی ہیں، بس سننے والا ہونا چاہیے۔ ملیحہ نے فوراً ہی پلکیں گرا لیں تو وہ اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر کے بات بدل گیا۔ آپ نے مجھے لائبریری میں ہر طرف تلاش کیا، اگر بالکنی میں دیکھ لیتی تو آپ کی تلاش ختم ہو جاتی۔ ملیحہ کو یاد آیا کہ لائبریری میں بالکنی بھی تھی اور اس دن اس نے وجدان کی تلاش میں ہر طرف دیکھا تھا، لیکن بالکنی کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ آپ کتاب پڑھا کرتی اور میں آپ کو ایک بات کہوں، میں نے آپ سے پہلے کبھی کسی کو نہیں پڑھا، اور آپ کو تو لگتا ہے حفظ کر لیا ہے، مگر کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آپ کی روح تک سیدھا راستہ ہے؟ آپ کی اٹھتی گرتی پلکوں کو دیکھتے ہوئے وہ راستہ کھو جایا ہے۔ اب آپ چاہے کچھ بھی کر لیں مگر مجھے خود تک پہنچنے سے نہیں روک پائیں گی۔ وہ چیلنج نہیں کر رہا تھا، مگر ملیحہ کو اتنا ہی برا لگا۔ اتنا سب کہنے کے باوجود آپ مجھے نہیں سمجھا سکے کہ آخر میں آپ سے شادی کیوں کروں گی؟ نہیں، وہ کہنے لگا، پوچھنا ہے تو یہ پوچھیں کہ میں آپ سے شادی کیوں کروں گا؟ وہ ملیحہ کی آنکھوں میں جھانکنا 2 قدم آگے بڑھ گیا۔ اس کی سیاہ مقناطیسی آنکھوں کی کشش نے ملیحہ کو گم سا کر دیا تھا۔ کیوں؟
وہ اتنی ہلکی آواز میں بولی کہ وجدان نے شاید سنی بھی نہ ہوگی، کیونکہ جب سے میں نے آپ کو حفظ کیا ہے میں خود کو بھول گیا ہوں۔